جو ہمارے اس اجلاس کے صدر بھی ہیں اور ہمارے صوبے کرناٹک کے امیر محترم بھی ہیں۔ ان کا وقت اصل میں مغرب کے بعد تھا اور مغرب سے پہلے سیشن میں حافظ عبدالقدیر عمری حفظہ اللہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن شیخ آ نہ سکے۔ ان کے نہ آنے کی وجہ سے شیخ کو ہم نے شیخ سے گزارش کی امیر محترم سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہی جو مجھے کہنا ہے، جو مجھے نصیحت کرنی ہے، میں وہ کر لیتا ہوں۔ اور شیخ کافی تھکے ہوئے بھی ہیں، سرسی کے پروگرام سے ڈائریکٹ بیجاپور آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ محترم کے لیے آپ خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سہا ہے۔ ان کے خدمات کی ایک پوری کتاب اور ایک دستاویز ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، جو کئی دہے پہلے سے شروع ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت اور اجلاس میں شریک معزز بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور مائی بہنوں، آج جس موضوع پر مجھے آپ سے خطاب کرنا ہے، یا جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ موضوع ہے اصلاح امت میں جماعت اہل حدیث کا کردار۔ اس ملک میں، ہمارے دیش بھارت میں، ہندوستان میں جماعت اہل حدیث نے امت کی اصلاح میں کیا کردار ادا کیا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جماعت کی جو خدمات ہیں اس ملک میں، اس سے ناواقف ہے۔ علماء کرام کی بات الگ ہے، ان کی معلومات مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن میں ہمارے معزز سامعین کے آگے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث نے اس ملک میں عقیدے کی اصلاح پر، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت پر کیا خدمات انجام دی ہیں۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے آگے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی 104ویں آیت کریمہ ہے۔ وہ حضرات جو مختلف تنظیموں اور مختلف جماعتوں کے اجتماعات میں، ان کی کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ حضرات اس آیت کریمہ
کو سنتے سنتے غالباً میں سمجھتا ہوں کہ آیت انہوں نے یاد کرنی ہوگی، حفظ کرنی ہوگی۔ اکثر جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں، جماعت اہل حدیث کے علاوہ دوسری تحریکات کے، دوسرے اجتماعات کے، اس میں اکثر مخررین اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ امت مسلمہ میں، ملت اسلامیہ میں تم ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور معروف کا حکم دے۔ معروف سے مراد نیکیاں لیتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات گرامی، جس طرح آج بہت سے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ دھوپ میں مقررین کے سامنے بیٹھنے کے لیے وقت سے پہلے آئے ہوئے ہیں، ایک وقت تھا کہ میں بھی جوان تھا، سب سے پہلے میں اجتماعات میں شریک ہوتا اور سب سے آگے بیٹھتا، اور اس کے بعد جو مقررین ہوتے ہر مقرر کی ایک ایک بات کو سنتا، سمجھتا اور اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کرتا۔ آج یہ منظر دیکھ کر، آپ حضرات کے ذوق و شوق کو دیکھ کر، منتظمین کے اس وسیع انتظامات کو اور اعلیٰ پیمانے کے انتظامات کو دیکھ کر دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان حضرات کو جنہوں نے اس اجلاس، اس اجتماع، اس کانفرنس کے سلسلے میں جس قسم کی محنت و کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے دین و ایمان میں، عمر و اقبال میں اللہ رب العالمین خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اور جو حضرات خواتین، مرد و خواتین اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو مبارک فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی اجتماعات میں شریک ہونے والوں کے لیے جو بشارتیں، جو خوشخبریاں، جو فضیلتیں، جو برکتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بشارتوں اور فضیلتوں سے ان کو مالا مال فرمائے۔ میرے بھائیوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کے آگے سورہ آل عمران کی 104ویں آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ میرے اسلامی بھائیوں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ بھی نیکی اور بھلائی ہے۔ کسی غریب، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی فقیر کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، اس کی مدد کرنا، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے دعائیں پڑھنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا کی ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، مسلمانوں میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے والی، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلانا، نیکی کی دعوت دینا، یہ سبھی مذہب، سبھی دھرم کے لوگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے زیادہ
कांग्रेस लीडर हमारे अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब, आप तशरीफ ले आए स्टेज के ऊपर। मोहतरम हज़रात, मैं आपको बता रहा था, अच्छे अखलाक, गरीबों, मिस्किनों, यतीमों की मदद करना, ये तो सारे अदियान में है, सारे धर्म के अंदर मौजूद है। दीन इस्लाम में, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसकी तरफ आपको दावत दी है, जिसका हुक्म आपको दिया है, वो ये है कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। तुम्हें एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को अल्लाह की किताब, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ दावत देने वाली हो। आप सोचिए, आप गौर कीजिए कि इस मुल्क में कौन सी जमात जो कदम कदम पर लोगों को जिस बात का हुक्म देती है, जो मसला बयान करती है, कोई भी मसला हो, जिंदगी से मुताल्लिक कोई भी मसला हो, उस सिलसिले में अपनी हर बात पर अल्लाह की किताब कुरान मजीद से, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से दलील पेश करने वाली अगर कोई जमात है तो मेरे भाइयों, वो जमात अहलुल हदीस। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये दावा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जमात का खादिम हूँ, जमात का जिम्मेदार हूँ। हकीकत की बुनियाद पर, ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर मैं ये बात कहता हूँ कि जमात अहलुल हदीस के उलमाए किराम कोई बात करते हैं, कोई वाज करते हैं, कोई तकरीर करते हैं, तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद से दलील पेश करते हैं और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे सामने अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बड़े से बड़े आलिम भी, मुफ्ती वक्त भी, शेखुल हदीस भी, अल्लामा ज़मा भी अगर कोई बात किताब और सुन्नत के खिलाफ करते हैं तो ये एक जमात है जो उनसे सवाल करती है कि मोहतरम, आपके पूरे इकराम के साथ, एहतराम के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो मसला बयान किया है, बताइए ये कुरान की किस आयत और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहाँ मौजूद है। अभी कल की बात मैं कहता हूँ, इत्तेफाक से जमा बैन सलातैन, मगरिब इशा की नमाज सिलसिले में पढ़ी गई। इमाम साहब ने अल-इल्म युफ्ती व युसी, आलिम उनसे खताबी होती है और सही फतवा भी देते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया और कुछ हजरात सामने थे, इत्तेफाक की बात, अहले इल्म जरा दूर थे, उन्होंने ऐलान किया कि मुसाफिर हजरात सुन लें कि इमाम वो मुकीम है, इशा की नमाज वो 4 रकात पढ़ाएंगे। मुसाफिरों को चाहिए कि मुसाफिर 2 रकात पर जब खादे में बैठे, इमाम जब तीसरी के लिए खड़े हो जाए तो सलाम फेर के वो बैठ जाए तो सलाम फेर दे। उन्होंने ऐलान किया। किसी ने कहीं से कोई इतराज नहीं किया। मेरे भाइयों, एक गैर तालीम याफ्ता नौजवान आया, उसने कहा कि शेख आप ये बताइए कि जो मसला बयान किया गया कहाँ तक सही है। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रा इंतज़ार करें। उलमा किराम से मैंने मशवरा किया, अगरचे ये मसला मैं जानता था, लेकिन उलमा किराम के मशवरे के बाद खुले इजलास में हमने कहा कि अल-आलिम युफ्ती व युसीब, जमात अहले हदीस के इम्तियाज़ात में से है कि अगर उनसे ख़ता होती है, गलती होती है तो उसका एतराफ़ कर लेते हैं और अपने मसले को दुरुस्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बुज़ुर्गों से सुनने में आया है, बुज़ुर्गों ने कहा है, हम बुज़ुर्गों का एहतराम ज़रूर करते हैं, उनके पूरे अदब एहतराम के साथ
ہم سنت صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں۔ اعتراض نہیں ہے، کسی پہ چوٹ نہیں ہے، یہ اصلاح کی باتیں ہیں، ایک قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں۔ دنیا کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس پہ سطر پوشی کی جائے، اسے پردہ ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ کہ میں آپ کے سامنے کوئی علمی تقریر نہیں کر رہا، میرے اپنے چند مشاہدات ہیں، میرے اپنے چند تجربات ہیں۔ جس وقت میں جامعہ محمدیہ رائے دروق سے فارغ ہو کر ایک مسجد میں امامت کے لیے آیا، خطبہ جمعہ کے لیے میں کھڑا ہو گیا، میں نے خطبہ جمعہ دے دیا۔ اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں کہ نئے ڈاکٹر سے پرانے مریض بہت زیادہ دوائی علاج جانتے ہیں۔ ایک محترم تھے، بزرگ تھے، اردو مدرس تھے، بڑا مطالعہ وسیع تھا انہوں نے کھڑے ہو کر کہا مائک لے کر کے کہ ہمارے مولوی صاحب نے خطبہ جمعہ میں جو مسئلہ بیان کیا یہ مسئلہ غلط ہے، مسئلہ یوں ہے۔ میں نے ان سے بعد میں کہا کہ اگر آپ مجھے تنہائی میں سمجھا دیے ہوتے تو میں آپ کا مشکور ہو جاتا، لیکن لوگوں کے سامنے آپ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کہا کہ مولوی صاحب بات یہ نہیں ہے، اگر آپ کی کوئی اخلاقی برائی ہوتی تو میں آپ کو تنہائی میں سمجھاتا، پردہ پوشی کر دیتا، لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے۔ آپ نے خطبہ جمعہ میں غلط مسئلہ بیان کر دیا، میرے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو آپ بتایا وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے صحابہ کرام کے اصول، صحابہ کرام کے جو اصول ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، عمر بن خطاب امیر المومنین نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں، خواتین اسلام میں زیادہ سے زیادہ مہر مانگنے کا رواج بڑھتے جا رہا ہے۔ عورتیں بڑے بڑے مہر کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ایک مقررہ مقدار میں مقرر کر دوں، ایک مقدار مقرر کر دوں۔ ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کے، ایک معمر خاتون نے کھڑے ہو کر کے کہا امیر المومنین، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا۔ اگر تم نے اپنی کسی بیگم کو، اپنی کسی عورت کو جب نکاح کرے، پہاڑ برابر، پہاڑ جیسی دولت تم ان کو مہر میں دے دیں، پھر اس میں سے واپس کچھ بھی نہ لو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ جس کی وسعت ہے، جس کی طاقت ہے، وہ چاہے تو بڑی سی بڑی دولت، بڑی سی بڑی جائیداد، خزانہ وہ مہر میں دے سکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ میری رعایا میں اس وقت مسلمانوں میں ایسی بھی خواتین ہیں کہ وقت کا امیر بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے والے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا رہا تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ جماعت ایسی ہونی چاہیے امت میں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے والی۔ اس لیے کہ دین میں اگر کوئی حجت، معیار، اگر کوئی حجت ہے، دلیل ہے تو اللہ کی کتاب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اہل الحدیث کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے والے، احادیث پر عمل کرنے والے اور سنت صحابہ پر عمل کرنے والے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف نیکیوں کا حکم دینے والے۔ آپ یہ بتائیے مجھے دنیا میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ آپ جواب دیں، میں آپ کا جواب چاہتا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے آپ بتائیے، وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ توحید۔ توحید ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے، ایک آدمی روزہ دار ہے، ایک آدمی سخی ہے، ایک آدمی حاجی ہے، پہاڑ جیسے نیکیاں اس کے پاس ہیں، لیکن روز قیامت اگر اس کے عقیدے میں، اس کی توحید میں خرابی ہو تو بتائیے
کتاب و سنت کی روشنی میں کیا اس کی یہ نیکیاں، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات، اس کے خیرات، اس کی نیکیاں اس کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ کام آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتی ہیں۔ دو باتیں بتانا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر فا عبد الرحیم رحمہ اللہ علماء جانتے ہیں، جامعہ اسلامیہ کے استاد تھے، وہ گئے علامہ بن باز رحمہ اللہ، مفتی سعودی اعظم علامہ بن باز رحمہ اللہ کے پاس گئے، جا کر انہوں نے کہا میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جنوبی کوریا میں بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن مسجد میں بیٹھ کے وہ شراب پیتے ہیں، ان کے سلسلے میں آپ کا فتویٰ چاہیے۔ وہ رونے لگے فا عبد الرحیم صاحب۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا جنوبی کوریا کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، کیا وہ شرک سے توبہ کر چکے ہیں؟ کیا وہ کفر سے توبہ کر چکے ہیں؟ کیا وہ توحید پہ عمل کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک قوم شراب پیتی تھی، قوم زنا کرتی تھی، قوم چوری کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شراب پینے سے نہیں روکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے سلسلے میں کوئی ہدایت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سب سے پہلے یہ پیش کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، شراب بھی حرام ہوئی، زنا بھی حرام ہوا، سود بھی حرام ہوا، ساری اخلاقی خرابیوں پر اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہوا۔ دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی اساس توحید ہے۔ اس توحید پر سب سے پہلے ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے کام کیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان، اس میں انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ مسلمان کہاں کہاں شرک کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے توحید پر عمل کیا ہے، جنوبی کوریا کے نو مسلموں نے توحید پر قائم ہے، اب مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کو سمجھانے سے انشاءاللہ وہ اس نشے سے باز آ جائیں گے۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے امت میں جس کام کے کرنے کی ضرورت ہے وہ لوگوں کو شرک سے بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے، اگر کسی مسلمان کی غلط فہمی ہے کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام پر قربانیاں دینا، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز چڑھانا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ مسلمان رہے گا، اس کی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے دنیا میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اب رات آ رہی ہے، دن کی روشنی کچھ باقی ہے، آہستہ آہستہ دن کی روشنی ختم ہو جائے گی، رات کی تاریکی چھا جائے گی۔ یہ روشنی اور تاریکی ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر آدمی شرک میں داخل ہوتا ہے آہستہ آہستہ تو وہ شرک سے آگے کفر کرتا ہے اور اسلام اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح تاریکی اور روشنی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی طرح اسلام اور کفر، توحید اور شرک، سنت اور بدعت ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ جس طرح صبح ہوتی ہے، رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، ایک آدمی اگر سنت پر عمل کرتا ہے تو بدعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی اگر توحید پر عمل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ کفر و شرک ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔
روشنی اور تاریکی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، توحید اور شرک ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، کفر اور اسلام ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، سنت اور بدعت دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ یا تو آدمی مشرک ہوگا یا تو مسلم ہوگا، یا تو آدمی بدعتی ہوگا یا تو یہ آدمی متبع سنت ہوگا۔ میرے بھائیوں، باتیں کہنے کی تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں نام مسلمانوں کے کیا تھے، یہاں مسلمانوں کے نام کیا تھے۔ کوئی اپنے بچے کا نام غلام رسول رکھتا تھا، غلام غوث رکھتا تھا، اور آج بھی رکھتے ہیں بہت سے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں فقط اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، ہماری ایک خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو نیک توفیق دے، اللہ تعالیٰ انہیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جو اہل حدیث کے وہ جو اسٹیج ہوتے ہیں وہاں دوسروں کے عقیدے پہ نکیر کی جاتی ہے، چوٹ کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ڈاکٹر کسی کے جسم کے کسی عضو کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ جو زہر اس کی انگلی پہ چڑھا ہوا ہے آگے چل کر کے اس کی پوری جسم میں داخل ہو سکتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے آپریشن کرنے کے لیے۔ اسی طرح علماء اہل الحدیث اسٹیج سے مسلمانوں کی ہمدردی میں، مسلمانوں کی خیر خواہی میں کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے، ہمیں یہ باتیں کہنے پہ مجبور کرتی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اس آیت کا ترجمہ بتا کر کے اپنے خطبے کو، اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کو جنت کو حرام کر دیتا ہے، ومأواه النار، اور اس کا ٹھکانہ دائمی ہمیشہ کے لیے جنت ہے، وما للظالمین من انصار، مشرکوں کے لیے قیامت کے دن کوئی شفیع ہوگا، نہ شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ اس سے کوئی تاوان لیا جائے گا، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، دوبارہ شکریہ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ کتاب و سنت کی بات پیش کی ہے۔ ہمارے دل میں ساری انسانیت کی محبت ہے، ساری انسانیت سے محبت ہے، سارے مسلمانوں سے ہمدردی اور خیر خواہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں کا کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کہ صحیح طریقے پر چلیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی سمجھیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی یہ محفل سجائی ہے اللہ رب العالمین اس کا فائدہ عام فرمائے، اس کی افادیت عام فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر سے نوازے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔